بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں خواتین کا ایک ایسا مسئلہ لے کے آئی ہوں جس کو کوئی بھی لفٹ نہیں کرواتا، اس پہ کوئی بھی غور نہیں کرتا، نہ کوشش کرتے ہیں چیک کرنے کی، نہ ہاتھ پاؤں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، عورتوں کے ناخن جو ہیں وہ دب جاتے ہیں، اندر کی طرف دھنس جاتے ہیں، سائڈوں سے ابھر جاتے ہیں، جیسے ایک سپون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا یہ مسئلہ نارمل ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نارمل نہیں ہے۔ کیا یہ ایک بیماری ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، اس کا علاج ممکن ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ اس میں ناخنوں کا بیٹھنا کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ ناخن بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ عورتوں کے جو ناخن دب جاتے ہیں یا اندر کی طرف دب جاتے ہیں یا چمچ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے خون کی کمی۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ خون کی کمی جب ہوتی ہے عورت کو تو اسے چکر آتے ہیں، اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے، بہت جلد وہ تھک جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیلشیم کی کمی۔ کیلشیم کی کمی سے بھی ناخن جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی اندر کی طرف دھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عورت کی ہڈیاں اور ناخن بالکل کمزور ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے جب حمل ہوتا ہے تو ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی عورت میں حمل کے دوران بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اور اس تبدیلی کی وجہ سے بھی ناخنوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ناخن دب جاتے ہیں تو کون سے ایسے سائن ہیں جو ہم پتہ کر سکیں کہ اس کے ناخن دب چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غور تو کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے ناخن تو کسی نے دیکھنے نہیں ہوتے سوائے ڈاکٹر کے، گھر والوں نے تو پرواہ کرنی نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت بہت جلدی تھک جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، ناخن ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر سکتی اور ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ اس کے بال، سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے جو ناخن ہے وہ بالکل باریک ہو جاتے ہیں، بالکل باریک ہو کے اور زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں کا کلر جو ہے نا بالکل وائٹ یا زرد سا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اس کی مطلب یہ احتیاط کیا ہے؟ اس میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ ایک تو عورت جو ہے وہ کام تھوڑا کرے، حمل کے دوران زیادہ آرام کرے اور آئرن والی چیزیں کھائے، مثلا اسٹرابری ہو گئی، سیب ہو گیا اور چکندر ہو گیا، سبز پتوں والی سبزیاں، پالک وغیرہ، ساگ کھائے۔ ٹھیک ہے، اور احتیاط میں یہ ہے کہ چکنائی جو ہے وہ بالکل کم کر دے، چکنائی جو ہے وہ بالکل کم کرنی چاہیے، اور چینی والی چیزیں، قدرتی جو میٹھی چیزیں ہیں وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن چینی والی چیزیں جو خود ہم بناتے ہیں، مثلا مٹھائیاں، ٹافیاں، کیک، آئس کریم، اس قسم کی چیزیں وہ بالکل چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، قدرتی چیزوں میں آ جاتا ہے، پھل وغیرہ کھائیں، اسٹرابری وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، چکندر، سبز پتوں والی سبزیاں، میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں پسند ہی نہیں آتی، ہم کھاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی بیماری کا حل تو یہی ہے نا، دودھ پئیں، بلائی اتار کے، دہی کھائیں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے قریبی ڈاکٹر کو اپنا ایچ بی چیک کروائیں، اس میں ایچ بی بہت کم ہو جاتا ہے، ایچ بی چیک کروائیں ضرور۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر جو کہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارا جو ہے نا بہت سمجھدار ہے، تجربہ کار ہے، جو بھی آپ کے قریبی ڈاکٹر ہیں آپ ان سے لازمی چیک کروائیں۔ اگر آپ اس مسئلے کو عام روٹین میں لیں گے تو یہ بچے پہ اثر پڑ سکتا ہے، بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، عورت کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس کا اکثر
عورتیں جو اس قسم کی پوزیشن میں ہوتی ہیں اس میں بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. جو اس پوزیشن میں عورتیں ہوتی ہیں وہ انہیں ایکلیمشیا اور پری ایکلیمشیا اس میں فٹس پڑتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے عورت کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو بچے بھی بچوں کی بھی پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اگر وہ پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان میں یہ ساری کمیاں ہوتی ہیں. جب عورت ایک چیز کھاتی ہے یا حمل کے دوران آرام کرتی ہے تو وہ آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ عورت نہیں، یہ ہمارا بچہ آرام کر رہا ہے اور ہمارا بچہ کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مطلب کہ سب پوری فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچ رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ دیہی علاقوں کی عورتیں وہ پریگننٹ نہ بھی ہوں تو ان کے ناخن بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے دب جاتے ہیں، ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی طرف وہ لوگ توجہ نہیں دیتے. تو دیہاتوں میں اتنا کام ہوتا ہے، بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو عورتیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، آدمیوں سے بھی زیادہ کام عورتیں کرتی ہیں. تو اس وجہ سے تو گھر والوں کو چاہیے کہ ایک ہماری عورت ہے، ہمارے بچوں کی ماں ہے، تو اتنی اچھی ہماری عورت ہے، سارا دن کام کرتی ہے، اس کی خوراک کا، اس کے آرام کا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اسے چیک کروائیں، اس کے لیے میڈیسن لیں اور اس کی بہتر خوراک کریں. تو وہ پہلے سے بھی زیادہ گھر کے کام کرے گی اور باہر کے جانوروں کے چارہ وغیرہ سب کچھ زیادہ کر سکے گی. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گی، اور میں کل مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی مکمل تو آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. اللہ آپ کا نگہبان، اور اللہ کے لیے اللہ جو ہے اللہ کے اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے بیوی بچوں اور اپنی ماؤں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور سب خواتین میرے لیے بھی دعا کریں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے.